قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 سے بیان ہے۔ آپ کہیے اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، خواہ ہم اس کی مدد کے لیے اتنا ہی سمندر اور لے آئیں۔ تو آج آیت نمبر 109 سے، یعنی محبوب آپ فرمائیے، آپ کہیے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں۔ سمندر، ایک اتنی سی دوات لے لیں تو ختم نہیں ہوتی بھائی، سمندر عقلی اس کیلکولیشنز میں نہیں جا سکتی۔ زمین کا 3 حصہ تو سمندر ہے، پانی ہے، 1 حصہ زمین ہے، ایک زمین کے اندر سینکڑوں ممالک ہیں، ان سینکڑوں ممالک میں ہزاروں لاکھوں شہر ہیں، اتنا سا۔ تو آپ کہیے اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر خود خشک ہو جائے گا۔ سمندر ختم ہو جائے گا اس کا پانی، خواہ ہم اس کی مدد کے لیے اتنا ہی سمندر اور لے آئیں۔ یعنی اگر اللہ تعالی کے علم اور حکمت کے کلمات، اللہ کے علم کے کلمات جو اس کے علم میں، وہ کلمات علم و حکمت کے کلمات اور اس کے احکام کو لکھا جائے، اور ان کو لکھنے کے لیے جو سمندروں کا پانی ہے وہ سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ سمندروں کا پانی، بھائی سمندروں کی گہرائی کتنی ہے، آج بھی شاید سائنس مشکل سے جان سکی ہے یا نہیں جان سکی، کتنی ایکوریٹ اس کی گہرائی ہے اور وسعت۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک زمین اتنی ہے جس پر سینکڑوں ممالک ہیں اور ہزاروں لاکھوں شہر ہیں، تو گاؤں ویلیجز کتنے ہوں گے، تو اور پھر اتنی سی سیاہی کی بوتل جو ہے وہ ایک بندے سے نہیں ختم ہوتی، وہ لکھتا ہے۔ تو سمندر اگر وہ اللہ کے علم اور حکمت کے کلمات کو لکھیں اور سمندروں کا پانی اس کے لیے سیاہی ہو، تو اس کے تمام کلمات کو، وہ اللہ کے کلمات کو، وہ سمندروں کا پانی نہیں لکھ سکتا، بھلے ان سمندروں کو کتنا ہی اور وسیع و عریض کر دیا جائے۔ ایک مثال دی گئی کہ بھلے اس کے مقابلے میں ایک اور سمندر لیے اور سمندروں کو لیے، وہ اس کا وہ نہیں لکھ سکتا، تب بھی اللہ کے علم اور حکمت کے کلمات کو نہیں لکھا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال وہ تمام، وہ جو چیز ہے یہ متناہی ہے اور یہ ختم ہونے والی چیز ہے، اور متناہی اور لا متناہی میں زمین آسمان کا فرق ہے، غیر متناہی کے اندر، جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، اور ایک چیز ہے ختم ہونے والی۔ آپ سمندروں کو کتنا وسیع کر دیں گے، آفٹر آل ایک جگہ ختم ہونے والی، مگر اللہ کا علم، اس کی علم و حکمت کے کلمات، اس کی باتیں
اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اللہ کی جو معلومات جو اس کے علم کے اندر ہیں چیزیں وہ لامتناہی غیر متناہی ان ایگزاسٹو جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے، ہو سکتی ہی نہیں ہے، جس کی کوئی کیلکولیشن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو اب یہودیوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے کہا کہ بھی دیکھو تم لوگ تو یہ کہتی ہو صحابہ کرام کو کہ تمہارے رسول کو، تمہارے نبی کو، یعنی تاجدار انبیاء کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دی گئی ہے، حکمت دی گئی ہے، اور تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو تو خیر کثیر دی گئی۔ تو پھر تم یہ کیوں کہتی ہو کہ تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے؟ جیسے کہ پیچھے آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں پڑھ رہی ہیں۔ پھر تم یہ بات اس چیز کا ذکر کیوں کرتی ہو؟ ایک طرف تم یہ کہتی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دی گئی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو تو خیر کثیر دی گئی، قرآن کی زبان یہ کہہ رہی ہے، اللہ کا کلام۔ مگر ساتھ ہی ساتھ تم یہ بھی کہہ رہی ہو، ساتھ ہی ساتھ تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ بہت کم علم دیا گیا ہے، بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر عطا کی گئی وہ تو بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی بہت عظیم ہے، بہت عظیم۔ تمام مخلوق کا علم، تمام اولیاء، علماء، ائمہ، ایون انبیاء، ملائکہ، تمام مخلوق کا علم آپ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند ہے، ایک قطرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں، تمام مخلوق کا علم، اور آپ کا علم تمام مخلوق کے مقابلے میں سمندر کی مانند ہے۔ تمام مخلوق، جتنی مخلوق آتی ہے اس میں فرشتے بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، ہر طرح کے لوگ آ گئے، سائنس بھی آ گئی، ہر طرح کے تمام مخلوق کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، ایک قطرہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حضور مخلوق کے علم کے سامنے ایک سمندر کی مانند ہے، ایک سمندر کی مانند۔ مگر ایک بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ کہ یہودیوں نے یہ جو بات کہی کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو حکمت دی گئی، اور قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو تو ایک خیر کثیر دی گئی، تیسری طرف آپ کا قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں علم بہت کم دیا گیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ اب مخلوق کا علم حضور کے علم کے سامنے اور حضور کا علم مخلوق کے علم کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ مخلوق کا علم آپ کے علم کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے، اور آپ کا علم مخلوق کے علم کے سامنے ایک سمندر کی مانند ہے۔ ایک قطرے کو تو اس ایک گلاس سے کیا نسبت ہے؟ ایک قطرہ اس گلاس میں، کہاں سمندر؟ عقل ہی بظاہر یہ بھی کیلکولیٹڈ ہے، بظاہر یہ بھی کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی یہ متناہی ہے، یہ متناہی ہے، جس کی ایک لمٹ ہے، جس کی ایک حد ہے۔ اب رہی بات کہ بھی اللہ کے علم کے سامنے
اب جب بات آئے گی یہ تو مگر آپ کا علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے علم کے سامنے سمندر کی مانند ہے، مگر اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح بھی نہیں ہے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہو، قطرہ سمندر کے سامنے ہو، اللہ کے علم کے سامنے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ہے جن سے تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء کا جو علم ہے وہ انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے سامنے ایسی ہے جیسے 7، ایک سمندر بھی نہیں۔ تو کوئی نسبت سمجھ میں آتی ہے، مگر آفٹر آل یہ پھر بھی یہ بات ہمیں کہنی پڑے گی کہ اس کا ایک سرکل ہے، اس کو جتنا مرضی وسیع و عریض کر دیا جائے مگر اس کا ایک سرکل ہے، اور یہ سرکل بھی ایسا ہے جس کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے، جس کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے کہ اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ یعنی ہماری یہ جو کرۂ ارض، یہ جو زمین ہے، زمین جیسی پتہ نہیں کتنوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے اور پھر اس کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور تمام انبیاء کا علم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ تمام نبیوں کا علم کم و بیش 1,25,000 کم و بیش جو نبی ہیں ان 1,25,000 نبیوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ تمام اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور تمام انبیاء کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ یعنی جیسے اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے سامنے یہ حیثیت رکھتا ہے کہ 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ، اور تمام انبیاء کا علم تاجدار انبیاء کے علم کے سامنے ایسے حیثیت رکھتا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا ہے، اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے، وہی جو یہودیوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دی گئی، دوسری طرف تمہارا قرآن کہتا ہے جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے گئی، تیسری طرف قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا، یہ کیا چیز ہے؟ مگر یہ عقل کی کمی تھی ان کے سمجھنے کی جو ان سے ہے، کیونکہ یہ بات اب اللہ کے علم کے سامنے کی بات ہے، اللہ کے علم کے سامنے کی بات۔ تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا وہ بذات خود وہ ہے بہت کثیر،
جس کو خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں 7 سمندروں کے مقابلے میں جو قطرہ ہے ویسی ہے جو ان سے. تو جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب آپ فرماتی ہیں کہ علم غیب، اب علم غیب ایک مثال دیتے ہیں کہ علم غیب میں عقیدہ یہ کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، ایک علم عطا فرمایا نا، ان کے بھی علم کی وسعت کی ایک بات ہو رہی ہے. برابری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برابری تو درکنار. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتابوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہی کہ اگر تمام اولین اور آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے ہوتی ہے. جبکہ میں نے تو یہاں ایک تفسیر سے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا کہ وہ کہتی ہیں کہ سارے کہ اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے سامنے میں 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور تمام انبیاء کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے سامنے 7 سمندروں کے مقابلے میں جیسے کہ ایک قطرہ ہے. مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو علم غیب عطا فرمایا، فرمایا برابری تو درکنار میں نے اپنی کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ اگر تمام اولین اور آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی. تمام اولین و آخرین میں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے نا. نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرے کا جو کروڑواں حصہ ہے اس کو کروڑوں سمندروں کے سامنے ہو، وہ نسبت بھی نہیں ہے تمام اولین و آخرین کے علم کو اللہ کے علم کے سامنے میں. اور یہ نسبت وہ یہی فرماتے ہیں آگے کہ یہ نسبت متناہی کے ساتھ ہے. ابھی یہ نسبت متناہی کے سامنے ہے، یہ جو ساری نسبت بیان کی گئی ہے. اور وہ اللہ کے علم جو کہ غیر متناہی ہے اس کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں. یہ تو پھر ہم ایک سمجھانے کے لیے نسبت بیان کر رہی ہیں کہ ایک قطرے کا کروڑواں حصہ اور ادھر کروڑوں سمندر. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو پھر ہم سمجھانے کے لیے بیان کر رہی ہیں، تو یہاں کوئی نسبت ہے ہی نہیں اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو ان سے. جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے سمندر کے اندر چونچ ماری. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار تھے. پیچھے آپ یہ تفصیل سے سارا واقعہ سننا ہی ہے. اب ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے سے اس نے سمندر کے اندر ایک چونچ ماری، جون سی ہے چونچ ماری. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرا اور آپ کا علم، حالانکہ آپ نبی ہیں جلیل القدر پیغمبر، اس کے باوجود یعنی کہ یہ میری اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے، یہ وہ الفاظ نہیں ہے حدیث کے، آپ کے پاس بھی وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، آپ مجھ سے ایک علم سیکھنے آئی ہیں.
تو حدیث میں ہے کہ جب اس چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر سمندر میں چونچ ماری ایک دو، تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ میرا اور آپ کا علم، آپ نبی ہیں علم، اور میرا علم جس سے آپ علم لینے کے لیے آئیں سیکھنے کے لیے، میرا اور آپ کا علم میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ مگر بات پھر بھی یہی ہے کہ یہ بات بھی صرف سمجھانے کے لیے یا بتانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کی ہوگی، بات پھر وہی اعلیٰ حضرت والی ہے کہ متناہی کو غیر متناہی سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔